سورہ یونس کی آیت نمبر 21 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب چکھائے ہم لوگوں کو مزہ اپنی رحمت کا اس تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچی ہو، اسی وقت بنانے لگے حیلے ہماری قدرتوں میں۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ سب سے جلد حیلہ بنا سکتا ہے۔ بے شک ہمارے فرشتے لکھتے ہیں حیلہ بازی تمہاری، وہی ہے تم کو جو پھراتا ہے جنگل میں اور دریا میں، یہاں تک کہ جب تم بیٹھتے کشتیوں میں اور لے کر چلیں وہ لوگوں کو اچھی ہوا سے، اور خوش ہوئے اس سے، آئی کشتیوں پر تیز ہوا اور ان پر موج آئی ہر جگہ سے، اور انہوں نے جان لیا کہ وہ گر گئے، تو پکارنے لگے اللہ کو خالص ہو کر اس کی بندگی میں کہ اگر تو نے بچا لیا ہم کو اس سے تو بے شک ہم رہیں گے شکر گزار۔ پھر جب بچا دیا ان کو اللہ نے، لگے شرارت کرنے اسی وقت زمین میں ناحق کی۔ سنو لوگو، تمہاری شرارت ہے تمہیں پر، نفع اٹھا لو دنیا کی زندگانی کا، پھر ہمارے پاس تم کو لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم بتلا دیں گے جو کچھ تم کرتے تھے۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ایک طرز عمل بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے اور پھر اس تکلیف میں یہ گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے حضور جھکتے ہیں، اس سے دعا مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر رحمت بھی آ جاتی ہے۔ لیکن جب رحمت آتی ہے تو پھر ان کو شکر گزار ہونا چاہیے تھا، مگر یہ کیا کرتے ہیں، یہ پھر اپنے الٹے سیدھے ہیلے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے سر نگوں ہونے کی بجائے
یہ کیا کرتے ہیں کہ اسی کے اندر کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور ہیلے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہت زیادہ باقدرت ہے اور با اختیار ہے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تمہیں دنیا میں پکڑتا نہیں ہے، کیونکہ اس کی مصلحت اور اس کے نظام کے خلاف ہے۔ ہاں اس کی طرف سے یہ بات طے ہے، ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، کہ جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو، ہیلے بنا رہے ہو، تدبیریں کر رہے ہو، ہمارے فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور قیامت والے دن تمہیں پورا پورا حساب دیا جائے گا، پورا پورا بدلہ، ایک پائی کا بھی فرق، ایک ذرے کا فرق، ایک رائی کا فرق اس میں نہیں آئے گا۔ آگے اسی بات کو تھوڑا سا اور کھولا ہے اگلی آیت مبارکہ میں، کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو تمہیں جنگل میں بھی سفر کرواتی ہے اور دریا میں بھی، یعنی خشکی اور دریا کے سارے سفر اللہ ہی کے اس سے ہوتے ہیں، اختیار سے، اسی قدرت سے ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان اگر آج ہوا میں سفر کر رہا ہے تو یہ سفر بھی اسی کی قدرت کے تحت ہے، ہوا بھی تو اسی کی بنائی ہے، جس نے مٹی کو بنایا ہے، جس نے پانی کو بنایا، اسی نے ہوا کو بنایا۔ تو ہوا پر جو سفر انسان کر رہا ہے، ہوائی جہاز کی صورت میں، ہیلی کاپٹر کی صورت میں، یا اور جو صورتیں ہیں، تو وہ بھی اللہ ہی کی قدرت کے ماتحت ہے۔ ما یمسکہن الا الرحمن اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ فرمایا کہ ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ کیسے اوپر صف باندھ کر چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر کبھی پاؤں سکیڑ لیتے ہیں، کبھی پاؤں پھیلا دیتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، ان پرندوں کو بھی ہوا میں کون تھام کے رکھتا ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے، رحمان ہے۔ تو جب ایک چڑیا، کوا، کبوتر، باز، چیل، یہ چھوٹے چھوٹے جانور جو ہیں، ان کو تھامنے والی ہستی وہ ہے، تو ہزاروں ٹن اور منو ہوا میں لوہا جو لے کر اڑتا ہے انسان، تو اس کو کون تھامتا ہے؟ کیا انسان نے تھام رکھا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی بنا ہوا ایک نظام ہے، اس کی دی ہوئی اختیار ہے، قدرت ہے، جس کے تحت یہ سارے کام کرتے۔ تو جس اللہ کی قدرت سے اور جس کی مہربانی سے سمندر میں اس کی کشتیاں چلتی ہیں انسان کی، اسی کی مہربانی سے ہوا میں ہوائی جہاز اڑتا ہے، اور خشکی میں یہ سفر کرتا ہے، پیدل بھی، جانوروں پر بھی، گاڑیوں پر بھی، جو بھی چیزیں بنیادی طور سے قدرت اللہ کی ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ ان کو سفر کرواتے ہیں، لیکن جب یہ پھنس جاتے ہیں، حتیٰ اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبہ، پہلے تو آیا خوشگوار، ہواؤں کے جھونکے آ رہے ہیں، اچھی ہوائیں آ رہی ہیں، یعنی سمندر میں یہ لوگ پرانی کشتیاں جو ہوتی تھی، بادبانی کشتیاں کہتے تھے ان کو، تو اس میں وہ لوگ بادبان خاص طریقے کے کپڑے لگا رکھے ہوتے تھے، تو جب دیکھتے تھے کہ ہوا اسی رخ پہ جا رہی ہے جس رخ پہ ہم نے جانا ہے، تو وہ کپڑوں کو اس طریقے سے لگا دیتے تھے کہ وہ مزید معاون بن جاتے تھے کشتی کو چلانے میں۔ ہوا خوشگوار بھی ہوتی تھی اور ان کی موافق بھی ہوتی تھی، تو اس پہ پھر خوش ہو جاتے تھے کہ واہ کیا بات ہے، بہت اچھا سفر ہو رہا۔ لیکن پھر آگے کیا ہوا؟ جاءتھا ریح عاصف، پھر مخالف ہوا آ گئی، یا وہی ہوا جو پہلے بڑی خوشگوار طریقے سے چل رہی تھی وہ اتنی شدید ہو گئی کہ وہ کشتی کو ہچکولے دینے لگی۔ وجاءہم الموج من کل مکان، اور ایسا منظر بن گیا کہ گویا چاروں طرف سے موجیں ان کی کشتی کو ڈبو کر ابھی تنکے کی طرح بہا دیں گی۔ وظنوا انہم احیط بہم، اور اب انہیں لگا کہ بس اب کام ختم، اب ہمارے آخری سانس آ رہے ہیں، اب اس کے بعد اب ہم بچنے والے نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے سمندر کا سفر کیا ہے اور چھوٹی کشتی پہ کیا ہے، ان کو بہت اچھی طرح یہ منظر سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اور اگر آج کل ہوائی جہاز کا سفر ہے تو اس میں بھی ایسا ہوتا ہے، بہت دفعہ ہوا تیز آتی ہے، بادل وغیرہ کی وجہ سے ہوائی جہاز ہچکولے لیتا ہے اوپر فضا میں، بعض دفعہ تو یوں لگتا ہے جیسے بالکل آگے سے اوپر سے اٹھ کر پیچھے پلٹ کر پلٹا کھا جائے گا۔ تو اس موقع پر بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے وہ چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے، لوگ کوئی کلمے پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور اس وقت بالکل آدمی پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے، اسے سب بھول جاتا ہے،
سب مستیاں، خرمستیاں، خواہشات، گناہوں کے جذبے، اور سب اس کے جو شریعت کے اور دین کے اللہ کے معاملے میں تعویلیں کرتا ہے اور اعتراضات کرتا ہے، شریعت پر کیڑے نکالتا ہے کہ یہ حکم کیسا ہے، یہ اس کی حکمت کیا ہے، میں نہیں مانتا، میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ میں سب نکل جاتی ہے اس کی، کہتے یا اللہ معافی، یا اللہ معافی، یا اللہ معافی۔ تو یہ فرماتا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اس موقع پر پھر یہ جب شکنجے میں آتے ہیں تو اللہ کی بالکل خالص سب بت ان کو بھول گئے، لات بھول گیا، المنات بھول گیا، عزا بھول گیا، حبل بھول گیا، سب بھول گئے کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اللہ ہی بچائے گا اب یہاں سے۔ تو اگر بھائی خدا کی قدرت اس وقت تمہیں بچانے میں ہے تو زندگی کی دیگر امور کے اندر بھی تو وہی خدا مانو۔ وہاں پھر تم جا کر پھر بتوں کے ہو جاتے ہو اور انہی کی جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہو۔ تو وہاں آسمان کی بلندیوں پر تو تم اللہ کو پکارتے ہو، زمین پر آ کے کہتے ہو کہ پائلٹ نے ہوائی جہاز بہت اچھا چلایا۔ پائلٹ تو بیچارہ بے بس ہوتا ہے، اس کو جتنا اس کا بس چلتا ہے اتنا چلتا ہے، اس کے بعد تو وہ بھی بس کہتا ہے بس اب جو ہے نا پیٹیاں باندھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا نتیجہ ہونے والا ہے، ہم سخت مشکل میں ہیں۔ تو ان سے حالات سے بھی ہاتھ سے بھی حالات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت پہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں لئن انجیتنا من ہذہ، کہ یا اللہ اس صورتحال سے بس ہمیں نکال دے، اگر تو نے ہمیں بچا لیا، آج ہم سلامتی سے کنارے پر پہنچ گئے، سلامتی سے ہمارا جہاز لینڈ کر گیا، لنکونن من الشاکرین، یا اللہ ہم تو آپ کی شکر گزار رہیں گے، ہم سر جھکا کے رکھیں گے، کبھی آپ کے خلاف بولیں گے نہیں، کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، کبھی آپ کے حکم کو ہلکا نہیں سمجھیں گے، سب وعدے کرتا ہے۔ فلما انجاہم، فرمایا کہ جب ہم نجات دے دیتے ہیں، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، پھر وہی بدماشیاں زمین میں شرارت کرنے لگتے ہیں، فساد کرنے لگتے ہیں ناحق، یعنی اللہ کے خلاف، وہی ان کو ساری چیزیں پھر یاد آتی ہیں۔ یا ایھا الناس، فرمایا کہ اے لوگو دھیان رکھ لو کہ یہ سب ہم تمہارے یہ ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم تمہیں مار بھی سکتے ہیں، پکڑ بھی سکتے ہیں، لیکن نہیں، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، جب کبھی پکڑنا ہوتا ہے پکڑ بھی لیتا ہے، لیکن عام طور سے چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی انسانوں کو مصیبت پہنچتی ہے وہ ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا ہے، اور ابھی ویعفو عن کثیر، اللہ تعالیٰ بہت سو کو درگزر ہی کر دیتے ہیں، اس کی کچھ پوچھ پڑتال نہیں کرتے، لیکن تھوڑا تھوڑا دنیا میں کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، نہ سزا کی جگہ ہے نہ انعام کی جگہ ہے، یہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے۔ تو اس دنیا میں زیادہ بڑی جزا سزا ہو نہیں سکتی، جیسے کمرہ امتحان ہے، اس میں طالب علم اگر تھوڑی بہت اونچ نیچ کرے تو ممتحن کیا کرتا ہے، اس کا زیادہ زیادہ اس کو ڈانٹتا ہے، تھوڑی بہت اس کو تنبیہ بھی کر دیتا ہے، گوشمالی بھی کر سکتا ہے اس کی، یہ زیادہ زیادہ کیا کرتا ہے، اس کے پرچے پر کراس لگا دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر تو امتحان حال میں کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں اصل سزا اس کو جو ملتی ہے وہ باہر آ کے ملتی ہے، کہ اس کا پرچہ رہ گیا، 1 سال اس کا ضائع ہو گیا، یا اس کو بالکلیہ زندگی میں ہمیشہ کے لیے اس کو ڈگری ہاتھ نہیں آئی، اس کا چانس ختم ہو گیا، اوور ایج ہو گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ ساری زندگی اس کی سزا بھگتتا ہے، اس غلطی کی سزا ساری زندگی ہے۔ امتحان حال میں تھوڑا بہت ہوتا ہے، تو یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ تھوڑے بہت جھٹکے لگا دیتے ہیں، ورنہ اصل کام تو آخرت میں ہے۔ اسے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو انما بغیکم علی انفسکم، تم یہ نہ سمجھنا کہ تم اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کر کے اس کا کچھ بگاڑ رہے ہو، نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم اپنے ہی بگاڑ رہے ہو، یہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہو، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے اس میں جو تم کچھ کرتے ہو، اس کی اگر نافرمانی کرتے ہو، بدماشی کرتے ہو، بعد میں آ کر نجات مل جاتی ہے تو پھر تم بھول جاتے ہو، بھول بھی جاتے ہو اور بھول بھی جاتے ہو۔ انما بغیکم علی انفسکم، یہ سب کچھ تمہارے اپنے اوپر ہے، متاع الحیات الدنیا، چلو دنیا کی یہ سامان ہے، چند روزہ گزار لو، ہم نے طے کیا ہے تو اس لیے تمہیں مہلت دیتے ہیں، ہمیں کون سا خطرہ ہے۔ یہ تو بادشاہوں کو خطرہ ہوتا ہے کہ ان کو ہلکی سی خطرے کی، بغاوت کے خطرے کی بو بھی آ جائے تو حرکت میں آ جاتے ہیں، اور جب تک اسے جڑ سے ختم نہ کر لیں اس وقت تک ان کو چین نہیں آتا۔ لیکن اللہ کی حکومت تو ایسی نہیں ہے کہ وہ ڈرے، وہ تو فرعون کو سال تک خدائی کا دعویٰ لے کر زمین میں دیتا ہے،
اس کو اسباب مہیا کرتا ہے، وسائل مہیا کرتا ہے، حالات اس کے لیے سازگار بنا دیتا ہے، وہ ظلم پہ ظلم کرتا جاتا ہے لیکن اس کو پکڑ نہیں آ رہی۔ وہ تو اللہ ایسا بے نیاز ہے۔ نمرود اس کے سامنے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، حالانکہ بادشاہ کے سامنے تو بادشاہت کا دعویٰ تو دور کی بات ہے، اس کا ہلکا سا اظہار ہی کر دے کسی کے سامنے، دیکھیں وہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ۔ لیکن اللہ ایسی ذات ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے۔ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان ہے، فائدہ اٹھا لو۔ ثم الینا مرجعکم، پھر پلٹ کے تو میرے پاس ہی آنا ہے، کیونکہ بادشاہ کو یہ خطرہ ہوتا ہے، دنیا کے بادشاہ کو، کہ یہ بغاوت اگر بڑھ گئی تو میں اس کی لپیٹ میں آ جاؤں گا، میری کرسی جائے گی اور مجھ سے بے قابو ہو سکتی ہے، میرے اختیار سے باہر ہو سکتی ہے، مگر اللہ کو کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے۔ ثم الینا مرجعکم، وہ کہتا ہے کہ جو مرضی کرو، یہ میرا اختیار ہے۔ دنیا میں جس نے خدائی کا دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، اس کو چوہے کی طرح مارا، سمندر کے اندر لا کر مارا، پانی میں ڈبکیاں دے کے مارا اس کو۔ اور جس نے خدائی کا دعویٰ نمرود نے کیا، اس کے سر پہ جوتے مروائے لوگوں کے سامنے۔ تو وہ جب کرنے پہ آتا ہے سب کرتا ہے۔ ثم الینا مرجعکم، فرمایا کہ پھر تم نے میری طرف لوٹ کر آنا ادھر ہی ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، جو کر کے آئے ہو سب تمہیں بتایا جائے گا۔ یہ کیا اس کی سزا یہ ہے، یہ کیا اس کی سزا یہ ہے، یہ کیا اس کی سزا یہ ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اس میں ایک رتی کے برابر بھی، ذرہ کے برابر، ذرہ وہ چھوٹا سے چھوٹا جز ہے جو انسانی آنکھ بغیر خوردبین کے دیکھ سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ عام انسان تو اسی کو سب سے چھوٹا سمجھیں گے، لیکن آج کی زبان میں آپ یہ کہہ لیں کہ سب سے چھوٹا جز ایٹم کا بھی، اور ایٹم کے بھی آگے ایٹموں کا جز جس سے مزید نیچے جانے کا امکان نہ ہو، اس کے برابر بھی ظلم اللہ کے ہاں متصور نہیں ہے، کیونکہ وہ پوری قدرت رکھتا ہے، پورا علم رکھتا ہے۔ انسان سے اونچ نیچ اس لیے ہو جاتی ہے کہ انسان پورا علم اور پوری قدرت نہیں رکھتا، اس لیے انسان بدلہ لینے میں بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اس سے 19-20 ہو جاتی ہے، تھوڑا بہت فرق پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں جزا بالکل پوری ہے، اس میں ذرا بھی کمی بیشی نہیں ہے۔ کمی تو ہو سکتی ہے مگر بیشی نہیں ہے، یعنی عمل کسی کا تھوڑا ہو اور جزا زیادہ دے دے، اس کو سزا زیادہ دے دیں، یہ نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔